حاضرین کرام، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے اتارا ہے مبارک رات میں، بے شک ہم بندوں کو عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سے اشارہ ملتا ہے شب برات کا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت نازل فرمائی، قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا، لیکن شب برات کی فضیلت بھی اپنی جگہ پر ہے۔ حدیث شریف میں شعبان کی فضیلت، شب برات کی فضیلت، شعبان کے مہینے کے نفل، شعبان کے مہینے کے روزے، شعبان کے مہینے کے نیک عمل تفصیل کے ساتھ کتابوں میں لکھے ہوئے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شعبان کچھ نہیں ہے، شب برات کچھ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سیدھے سادے آدمی کو تو آپ کچھ بھی کہہ کے بہکا لو، جس کو پتہ ہی نہیں وہ تو بیچارہ بہک جائے گا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آج سے تقریباً 400 سال پہلے دہلی کے اندر ایک بڑے عالم تھے، جنہوں نے حدیث کی خدمت کی، ہندوستان میں حدیث کو پھیلانے والے، حدیث کا علم لوگوں کو بانٹنے والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا مزار مہرولی میں شمسی تالاب کے پاس ہے۔ تو ایسی ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ما ثبت من السنہ فی ایام السنہ، کہ سال کے دنوں کے معاملے میں یا سال کے مہینوں کے معاملے میں حدیث سے کیا ثابت ہے۔ جیسے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ جو مہینے ہیں، تو کس مہینے کی کیا فضیلت ہے، کس مہینے کے بارے میں حدیث شریف میں کیا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے سال کے 12 مہینوں کے بارے میں ایک کتاب لکھی، ما ثبت من السنہ۔ سنہ مانے حدیث، سنت کہتے ہیں اللہ کے رسول کی سنت، اور سنت کہتے ہیں حدیث کو۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ یہ بات کتاب اور سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کبھی کہ میاں نہ کتاب و سنت میں نہیں ہے، تو سنت کا مطلب ہوتا ہے حدیث، کتاب کا مطلب قرآن، سنت کا مطلب ہے حدیث۔ اور ایک سنت وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پانی پیتے تھے سیدھے ہاتھ سے پیتے تھے، یہ بھی سنت ہے۔ 3 سانس میں پیتے تھے، یہ بھی سنت ہے۔ بیٹھ کر پیتے تھے، یہ بھی سنت ہے۔ تو سنت کے 2 معنی ہو گئے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فرمان، 2 معنی ہو گئے۔ تو میرے پاس کتاب ہے ما ثبت من السنہ، جو کتاب میرے پاس ہے 1908 کی چھپی ہوئی ہے، اب ہے 2021، 1908 میں چھپی تھی، جب ہمارے دادا حضرت مفتی مظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 22-23 سال رہی ہوگی۔ انہوں نے خریدا ہوگا، ان کے حجرے کی الماری میں جو دینی کتابیں رکھی ہیں ان میں وہ بھی رکھی ہے۔ تو اس کتاب میں
صفحہ نمبر 193 سے لے کے صفحہ نمبر 216 تک شعبان کے مہینے کی فضیلت لکھی ہوئی، 193 سے 216 تک، مطلب 21 صفحے، 21 پنے، 21 پیج شعبان کی فضیلت کے بارے میں انہوں نے لکھے ہیں۔ یہ بات یاد رہے آپ کو کہ یہ چیزیں افضل ہیں، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں کو فرض نہیں کہہ رہے۔ شب برات میں جاگنا، عبادت کرنا، نفل پڑھنا، کوئی کہتا ہے کہ بالکل یہ ثابت ہی نہیں ہے، یہ تو غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے کوئی بات نہیں۔ تو یہ سنت غیر مؤکدہ میں آتا ہے۔ یہ اگر کسی نے کیا ثواب ملے گا، نہیں کیا نہیں ملے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ ہے ہی نہیں، اگر آج میں کتاب لکھ دوں کوئی، تو شاید کوئی آدمی کہے جو مجھے نہیں مانتا ہوگا کہ بھئی ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں۔ اگر کوئی دوسرے عالم لکھ دیں گے تو کوئی کہے گا ہم ان کو نہیں مانتے۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا کوئی نہیں ہے جو کہے ہم ان کو نہیں مانتے، کوئی نہیں ہے ایسا۔ مسلمانوں میں کئی فرقے ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اور الگ الگ ہیں، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو یہ ایسا کوئی نہیں ہے جو کہے ہم ان کو مانتے ہی نہیں، ایسا کوئی نہیں۔ تو بعد میں بات نکل گئی، میں نے تفصیل سے کہا آپ کو کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اور شب برات کا دن جو آ رہا ہے، یہ بہت برکت والا ہے، بہت ہی برکت والا ہے، اور قرآن شریف میں اس کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے کاموں کو بانٹ دیتا ہے، یفرق فرق کر دیتا ہے، بانٹ دیتا ہے، امرا من عندنا، اللہ کے حکم سے، ہمارے حکم سے، کس کو زندہ رہنا ہے، کس کو مرنا ہے، کون خوش رہے گا، کوئی تنگ رہے گا، کیا کس کا حال ہے، اللہ نے لوح محفوظ میں عرش اعظم پر قسمت لکھ دی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا ہے اس کی قسمت لکھ گئی، لیکن سال میں کیا کام ہونے والے ہیں یہ فرشتوں کو دیا جاتا ہے۔ اس سال میں اس آدمی کا یہ کام ہے، اس سال میں اس آدمی کا یہ کام ہے، بانٹا جاتا ہے کام۔ قسمت تو لکھی ہوئی ہے، وہ تو پورے سال کی لکھی ہوئی ہے۔ اگر کسی کی انسان کی عمر 60 سال ہے تو 60 سال کی لکھی ہوئی ہے، کسی کی عمر 80 سال ہے تو وہ 80 سال کی لکھی ہوئی ہے، کسی کی عمر 10 سال ہے تو 10 سال کی لکھی ہوئی ہے، وہ تو الگ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ فلاں آدمی کا سال میں ایسی ایسی زندگی گزرے گی۔ حضور نے فرمایا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو شادی کر رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو مکان بنا رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس سال میں ان کا پتہ ہی کٹ گیا۔ یہ ہے حدیث شریف۔ پھر آپ کہیں گے کہ شب برات میں پھر عبادت کرنے سے فائدہ کیا؟ فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لکھے کو بدل دیتا ہے۔ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم بہت گناہ گار ہیں، بد نصیب ہیں، رب العالمین اپنے کرم سے اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے ہم کو بد نصیبوں میں سے نکال کے خوش نصیبوں میں لکھ دے، تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے لکھ دیتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو میں نے لکھ دیا اب مٹے گا نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ قرآن شریف میں ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اس کے پاس لوح محفوظ ہے، اس کے پاس لوگوں کی قسمت لکھی ہوئی، لکھا ہوا کتاب موجود ہے، لیکن
اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے رکھتا ہے۔ یہ تو اللہ نے ہی تو فرمایا قرآن میں۔ اب بات صاف ہو گئی کہ بے شک کسی کی قسمت میں لکھا ہے کہ بھائی بیمار رہے گا، اس نے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کی، اللہ سے دعا مانگی پروردگار مجھے بیماروں میں نہ لکھیو، تندرستی میں لکھ دے، اللہ لکھ دے گا۔ وہ تو رحیم و کریم ہے، وہ تو بہت مہربان ہے، وہ تو جانوروں پر بھی مہربانی کرتا ہے، سب مذہب والوں پہ مہربانی کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں عبادت کرے گا، دعا کرے گا، نفل پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، تسبیح پڑھے گا، صدقہ خیرات کرے گا، شعبان میں 15 تاریخ کا روزہ رکھے گا، اللہ کی راہ میں گڑ گڑائے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہیں سنے گا، وہ سنے گا۔ تو ہمیں بھی یہی اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے پروردگار تو قسمت لکھتا ہے، تو قسمت بانٹتا ہے، کس کے نصیب میں کیا ہے تو فیصلہ فرماتا ہے، ہمارا فیصلہ کر دے کہ ہم خوش نصیبوں میں ہو جائیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ شب برات میں ہی پڑھیں، شب برات میں ہی دعا کریں، یہ ضروری تھوڑی ہے، آپ آج بھی کر سکتے ہیں، آپ آج بھی رات کو کر سکتے ہیں، کل بھی رات کو کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگنے میں کوئی ٹائم تھوڑی ہے۔ ہاں، شب برات کی فضیلت یہ ہے کہ مغرب کے وقت سے لے کے فجر تک اللہ کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہوتا ہے فرشتے کے ذریعے، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا کہ میں اس کی روزی لکھ دوں، ہے کوئی مجھ سے تندرستی مانگنے والا کہ میں اس کی تندرستی لکھ دوں۔ یہ ہے خاص بات۔ اللہ تعالیٰ تو سنتا ہی ہے، سنے ہی گئے، ہر روز رات کو سنتا ہے، وہ روز تہجد میں دعا سنتا ہے، لیکن شب برات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ مغرب کے وقت سے لے کے اور صبح صادق تک اللہ کی طرف سے برابر اعلان ہوتا رہتا ہے فرشتے کے ذریعے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو فرشتوں کی آواز پر لبیک کہہ کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اب آپ اپنے نصیب کے لیے جو چاہتے ہیں دعا کرے جائیے، آج بھی کریے، کل بھی کریے، جمعے کے بعد بھی کریے، رات کو بھی کریے، کون منع کرتا؟ لیکن یہ کہنا شب برات کچھ ہوتا ہی نہیں، شعبان تو کچھ ہوتا ہی نہیں، یہ غلط ہے۔